اور کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ فوج کے اندر ڈویژن کریٹ کی جائے. سو دو باتیں، یہ کبھی پہلے نہیں ہوا کہ کسی نے سیاستدان نے کوشش کی ہو کہ فوج کو ڈیوائڈ کیا جائے. ایک دوسرا یہ ہے کہ آرمی چیف کو اٹیک کیا جائے. دونوں باتیں ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں اور یہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں، آج تک کبھی ہوا نہیں. یہ بڑی اہم بات ہے. یہ نئی یہ نئی ڈیولپمنٹ ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ابھی جہاں ہم کھڑے ہیں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے ایک اکنامک ریوائول کی. اور لگ ایسے رہا ہے کہ نہ اسٹیبلشمنٹ اس پہ انٹرسٹڈ ہے، نہ عمران خان اس میں انٹرسٹڈ ہے. اور وہ کہہ یہ رہے ہیں سٹنگ گورنمنٹ کو کہ آپ مشکل فیصلے کریں، مگر ہم کوئی گارنٹی نہیں دیتے کہ جب آپ مشکل فیصلے کر لیں گے، قیمتیں بڑھا دیں گے، عوام سے گالی کھا لیں گے، تو اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ہم کوئی گارنٹی نہیں دے رہے کہ آپ کو بچا کے رکھیں گے. یہ تو نہیں کیونکہ ہم الیکشن نہ کال کر لیں. بیکاز دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کے پاس پاور ہے نا، جس دن چاہے وہ اس گورنمنٹ کو گرا سکتے ہیں. ایک آنکھ ماریں گے ادھر ادھر تو وہ جو سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ جو کھڑی ہیں وہ چلی جائیں گی. جیسے عمران کے خلاف کھڑی تھی، چلی گئی، اب پھر چلی جائیں گی اور یہ گورنمنٹ گر جائے گی. تو اس گورنمنٹ کے لیے بھی اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے کہ آپ ہمیں ڈی اسٹیبلائز تو نہیں کریں گے، آپ نیوٹرل ہی رہیں گے یا آپ پھر ٹلٹ کر جائیں گے ٹورڈز عمران خان. تو یہ ایک اگین ویری انٹرسٹنگ سچویشن کہ اگر آپ چپ کر کے بیٹھے رہے جبکہ عمران خان نکالا گیا، تو اب آپ چپ کر کے کیوں نہیں بیٹھتے کہ ہم اپنی حکومت کر لیں اور سروائیو کر جائیں. آپ پھر یہ تو نہیں کہ آپ پھر ہمارے سے ہمیں اتار دیں گے اور پھر ایک موقع دے دیں گے ایک الیکشن کے ساتھ ایک کیوس کا، اور اس میں یہ 4 مہینے اور ضائع ہو جائیں گے. آج اگر آپ ہمیں الیکشن کی طرف لے جاتے ہیں تو ہم 4 مہینے اور ضائع ہو جائیں گے، تو اس وقت تک اکانومی تو بالکل فارغ ہو چکی ہے. تو کیا ہاں آپ کو خیال نہیں ہے اس چیز کا؟ تو مطلب ہے یہ انپریسیڈنٹڈ چیزیں ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کو خیال ہے کہ یہ ملک کے مفاد میں ہے کہ یہ فیصلے مشکل فیصلے سٹنگ حکومت کرے، کیونکہ ٹائم نہیں ہے کہ الیکشن کے بعد ایک نئی حکومت یا ایک نئی کوalition کو لا کے یہ فیصلے کرانے کا، اس وقت تک پانی سر سے گزر گیا ہوگا. تو ابھی پھر آپ کیوں نہیں ایشورنس دیتے کہ جی آپ کریں، آپ عمران خان کو بھی ٹیکل کریں، آپ اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کریں، آپ یہ سارے مشکل فیصلے کریں، مشکل بجٹ دیں، اس کے بعد چلائیں اکانومی کو، اور اگلے سال جا کے الیکشن ہو گیا ہم آپ کو ایشور کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ڈی اسٹیبلائز نہیں کریں گے. نہیں ہو رہا. اس وقت جو ساری بات چل رہی ہے وہ یہی چل رہی ہے کہ جنرل باجوہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو، وہ انڈر پریشر آ گئے ہیں عمران خان. تو اگر ایسی صورتحال ہے کہ ایک طرف آپ نے چپ کر کے بیٹھے رہے جب وہ نکالے گئے، اس کے بعد اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ الیکشن کرانا چاہتے ہیں، اس کے اندر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اور وہ 4 مہینے جو ہیں یہ فیصلے نہیں ہوں گے، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ سارے ان پاپولر فیصلے کرے اور اس کے بعد یہ نکالی جائے تاکہ آپ اپنے آپ کو بچا سکیں اور آپ ایک الیکشن کروا کے. تو یہ ایسے نہیں ہوگا نا. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سارا کا سارا جو ذمہ داری ہے اس کرائسس کی وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر آ رہی ہے اور عمران خان کے اوپر آ رہی ہے. اگر عمران خان چھوڑ دے یہ اپنا جس طریقے سے وہ ڈی اسٹیبلائز کر رہا ہے تو ہم شاید اکانومی کو اسٹیبلائز کر لیں، اگلے سال الیکشن کروا لیں. مگر نہیں، وہ ابھی لڑائی کر کے ابھی اسٹیبلشمنٹ کی انٹرونشن کر کے واپس آنا چاہتے ہیں، جو کہ ممکن نہیں ہے. مگر یہ ضرور ہے کہ ایک نئی الیکشن کی طرف آپ جا سکتے ہیں، اور اگر نئی الیکشن کی طرف آپ نے شارٹ ٹرم میں جانا ہے تو پھر کون پاگل آدمی ہے جو کہ جا کے یہ مشکل فیصلے کرے گا، جو کہ بیکلیش آئے گی تو الیکشن بھی وہ ہار جائیں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں رضا یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے کہ ہمیشہ سیاستدان جو ہیں وہ دے آر ریسپانسبل فار ون کرائسس اور دی ادر. میں سمجھتا ہوں یہ کرائسس کی پوری ذمہ داری جو ہے جس طریقے سے کے ساتھ اس کو نبھایا گیا ہے، اس کو اس سٹیج پہ لایا گیا ہے، کنفیوژن، انارکی، ڈویژن اور انسرٹنٹی، یہ ساری کی ساری اسٹیبلشمنٹ نے کریٹ کی. اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں وہ کوئی ایسے اقدامات نہیں کر رہے جس کے ساتھ کوئی سرٹنٹی آئے، کوئی اسٹیبلٹی آئے اور ہم آگے بڑھ سکیں. جی 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 بالکل. تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ یہاں پر یہ آگی، لیکن اس میں ایک جو غالباً سیٹھی صاحب جسٹ ناٹ ٹو بی ڈیولز ایڈوکیٹ، تو ان کو بھی شاید یہ اندازہ نہیں تھا کہ عمران خان صاحب کی اس حد تک وہ ہارڈ لائن. ہمیں سب کو پتا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ بولیں گے، شور مچائیں گے، لیکن جس حد تک وہ گئے ہیں غالباً یہ ان کے لیے بھی سرپرائز تھا. ایسا ممکن ہو سکتا ہے نا؟ دیکھیے، ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آل پاورفل ہے، آل نوئنگ ہے، آل سینگ ہے، جو وسائل ان کے پاس ہیں پہچاننے کے، کرنے کے. کیا ان کو 4 سال میں عمران خان کا ایکسپیرینس نہیں ہوا؟ کیا ان کو پتہ نہیں چلا کہ یہ کیا چیز ہے؟ جب وہ کہتا تھا کہ میں بہت خطرناک ہوں جب میں باہر آؤں گا، تو کیا انہوں نے کوئی اس کے اوپر اسیسمنٹ نہیں کی تھی؟ اتنی بڑی انٹیلیجنس ایجنسیاں ان کے پاس، دنیا مانتی ہے کہ کمال کی ایجنسیاں ہیں، ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے؟
اور وہ کیا کرنے جا رہا ہے. اور پھر کیا ان کو یہ پتا نہیں تھا؟ میں اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے درمیان ایسے لوگ ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. کیا ان کو پتا نہیں تھا؟ پتا تھا سارا کچھ. کیا جو میٹنگز ہوتی ہے ان کی ہائی کمانڈ کی، کیا وہ میٹنگز کی سارے کے سارا مواد جو ہے، جو ڈسکشنز ہوتی ہے، جو آرگیومنٹس دیے جاتے ہیں، کیا وہ عمران خان تک ڈائریکٹلی پہنچایا نہیں جاتا؟ یہ کوئی بات کرنے سوچنے والی ہے نا. تو یہ تو ہے کہ آپ جو بھی پلان کرتے ہیں اپنی میٹنگز کے اندر، وہ ساری کی ساری جو ہے پلاننگ جو ہے اور اس کی کاؤنٹر پلاننگ جو ہے وہ عمران خان تک پہنچ جاتی ہے. تو آپ کی کمزوریاں جو ہے یا جو آپ کی اسٹرینتھس ہیں وہ ساری عمران خان کو پتا ہے، مگر آپ کو عمران خان کی اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز کا نہیں پتا، بیکاز آپ کو کوئی ان کی جو اسٹرینتھس ویکنیسز وہ نہیں بتا رہا. آپ جو کہ بیٹھ کے اپنے میٹنگز کرتے ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، آئی ایم شیور، جو کہ پہنچا رہے ہوتے ہیں ساری بات. آپ کو بھی پتا ہے اس بات کا. تو اب بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نادان ہے اسٹیبلشمنٹ، تو اگر نادان ہے تو پھر اس قسم کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. اسٹے آؤٹ آف پالیٹکس. کیونکہ آپ کا تجربہ یہ دکھانا چاہیے آپ کو کہ آپ جب بھی انٹرونشن کرتے ہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے. اور اب جا کے اتنی سیریس گڑبڑ ہے کہ ساری ملک اور قوم جو ہے وہ ایک دھاگے پہ لٹک رہی ہے اس طریقے کے ساتھ. اور اب بھی آپ کلیئر نہیں ہیں. اب آپ کلیئرٹی کے ساتھ آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کلیئرٹی کے ساتھ یہ فیصلہ کریں کہ یہ مشکل فیصلے کرنے ہیں. یہ آئی ایم ایف کے بغیر ڈیفالٹ ہو رہا ہے. ڈیفالٹ کے اندر ملک کا نقصان ہے اور ان کا اپنا نقصان ہے، کیونکہ ملک کے سب سے بڑا حصہ ریونیو کا یہ لیتے ہیں ڈیفنس کے لیے. تو ان کو پھر چاہیے نا کہ یہ فیصلہ کریں کہ جی جیسے بھی ہے اب ہم نے اس کو آگے بڑھانا ہے. آگے بڑھانے کے لیے یہ الیکشن کا ٹائم نہیں ہے. اگر الیکشن کا ٹائم نہیں ہے تو جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم تیار ہیں کرنے کے لیے، ہم بوجھ لینے کے لیے تیار ہیں. حالانکہ یہ گند جو ہے جو عمران خان چھوڑ گیا ہے اور یہ آپ نے اور عمران نے مل کے یہ گند بنایا تھا، ہم اس کو بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں ملک کے لیے. مگر آپ مہربانی کر کے ہمیں کوئی گارنٹی تو دیں کہ جب ہم یہ کر لیتے ہیں تو اس وقت کیونکہ بیکلیش آ رہی ہوگی، ہمیں گالی پڑ رہی ہوگی، ہم وہ بھی برداشت لیتے ہیں. تو کیا یہ تو نہیں ہوگا آپ وہ گالی کو استعمال کر کے ہماری چھٹی کرا دیں گے؟ تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ تو یہ ایسی بات ہے کہ اب فیصلہ کریں اسٹیبلشمنٹ کہ انہوں نے ملک کو بچانا ہے یا انہوں نے عمران خان کو بچانا ہے. ایک مطلب ہے یہ مسئلہ بنا ہوا ہے. اور کیونکہ انہوں نے 70 سال میں ایک بیانیہ بنایا ہوا ہے اپنی ٹریننگ کا، اپنی سارا کچھ کا، فلسفے کا، کہ سیاستدان چور ہے، سیاستدان چور ہے، سیاستدان چور ہے، نواز چور ہے، یہ چور ہے، زرداری چور ہے، بھٹو چور ہے. تو مطلب ہے کہ اگر یہ بیانیہ آپ نے بنایا ہوا تو اب آپ کے پاس کیا رہ گیا؟ سوائے عمران خان کے کچھ نہیں رہ گیا. اور عمران خان آپ کو کہاں لے آیا وہ آپ کو نظر آنا چاہیے. تو پھر اگر ایسے ہی تھا تو پھر بھگت لیتے عمران خان کو ہی. تو کیوں پھر آپ نے نیوٹرل کیوں ہو گئے؟ اسی لیے عمران خان یہ کہتا ہے کہ یہ آپ کا جو نیوٹرلٹی ہے یہ کوئی نیوٹرلٹی نہیں تھی. اس کے لیے تو نہیں تھی نا. اس کے لیے تو یہ تھا کہ آپ الگ ہو گئے، میری ہیلپ نہیں کر رہے تو آپ نیوٹرل کیسے؟ مگر بات یہ ہے کہ آپ نے اگر ایسے ہی کرنا تھا تو پھر آپ دلیری کے ساتھ پی ڈی ایم کا ساتھ دیتے، ان کو آپ تکڑا کرتے تاکہ یہ مشکل فیصلے ان سے کروائے جاتے. اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیسے آپ ہینڈل کریں گے اس چیز کو؟